اور انسانی عمریں ہیں، آب حیات تو کسی نے نہیں پیا ہوا. ایک آپ کا انرجی لیول ہوتا ہے، وہ انرجی لیول بھی آہستہ آہستہ کم ہوتا ہے. پھر آپ خدمت کرو، آپ کونسلر ہو، آپ وائس چیئرمین ہو، آپ چیئرمین ہو، ڈپٹی میئر ہو، میئر ہو، ایم پی ایم این اے ہو، پولیٹیکل ورکر ہو. ہم سارے بیسکلی تو پولیٹیکل ورکر ہیں. اس کے بعد چور کا لقب پاؤ، پھر غدار کہلاؤ، پھر ایمان پر حملے کرواؤ، پھر جیل بھگتو جا کے لمبی، پھر کسی دن کسی باز امیر منصف کو اس کے آگے اگر آپ کا مقدمہ لگ گیا، مقدرہ دی گل ہے، اگر مقدمہ لگ گیا کسی تگڑے جج کو تو آپ آ جائیں گے، ورنہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اپنی مقدر کے انتظار میں. میں جیل گیا تو ظاہر انسان سوچتا ہے، میں نے سلمان صاحب کو کہا کہ یار یہ جس الزام کے تحت ہم آئے ہیں یہ تو ہمارا اللہ جانتا، اور تم اور میں جانتے ہو کہ اور 100 گناہ کیے ہوں گے، یہ 2 نمبری تو کبھی کی نہیں ہے. ایک آنے کے ہم دیندار نہیں ہیں اس شہر میں، کسی کو نہ لینا ہے نہ دینا ہے کسی کو. یہ تو کوئی غلط کام نہیں کیا، نہ کبھی ٹیکس چوری کیا ہے، نہ کبھی کوئی کاروبار میں بددہنتی کی ہے. یہ الزام لگ گیا ہے. تو مجھے یہ نہیں پتا کہ ہم کب نکلیں گے، ابھی پہلا مہینہ تھا. ایک دن نکلیں گے ضرور، لیکن میں نے اس سلمان صاحب کو کہا کہ جب ہم نکلیں گے تو سرخروئی کے ساتھ نکلیں گے. مجھے اپنے سے زیادہ اس کا خیال آتا تھا، وہ شریف آدمی ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہے زیادہ سخت بات نہیں کرتا. تو وہ میرے چکر میں سلمان صاحب کو بھی دھر لیا گیا تاکہ ان کو پورا رگڑا لگایا جائے. آپ دیکھیں کہ جب 16 مہینے گزر گئے، ہماری ضمانتیں ریجیکٹ کروائی جاتی رہیں. وہ بھی ایک خراش کہانی ہے، نہ ہی بتاؤں تو بہتر ہے. اس میں بڑے بڑے پردہ نشینوں کے نام آتے ہیں. میں ان پردہ نشینوں کو سبوں کو جانتا ہوں، ان کے نام عہدے سب کچھ پتہ ہے، کیا بتائیں آپ کو. لیکن وہ جب ہماری ضمانت لگی سپریم کورٹ میں تو مجھے جیل میں جو لوگ اندر بند تھے انہوں نے کہا جی کہ اب انصاف مل جائے گا. میں کہا جی 16 مہینے تھے انصاف ملیا نہیں. انہوں نے کہا نہیں، جن کے پاس مقدمہ لگا ان کی ریپیوٹ بہت ہے. ہم انہیں جانتے ہی نہیں تھے، وہ بھی ہمیں نہیں جانتے تھے. ایک جج کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو نہ جانتا ہو، آپ اسے نہ جانتے ہو، قانون کے مطابق تکڑی تول دیں. انہوں نے ایسی تکڑی تولی دی کہ وہ ریفرنس بن گیا، اور وہ ریفرنس اب رہتی دنیا تک قائم رہے گا. لیکن اس حکومت نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا، اس حکومت نے، اور اس حکومت کے ساتھ پورا ایک نظام ہے، یہ ایک حکومت تھوڑے ہے. انہوں نے پھر ٹارگٹ کیا. انہوں نے ان ججز کو پریشرائز کیا جو ضمیر کی آواز پہ لبیک کہتے تھے. ریفرنس بھیجے گئے. اور مجھے افسوس ہوتا ہے عارف علوی صاحب کا میں نام لے رہا ہوں، میں نام نہیں لیا کرتا، تو ان سے بڑی دوستی رہی ہے. میرے خیال میں وہ بھلے آدمی تھے بڑے، لیکن وہ سیاسی طور پہ معذرت کے ساتھ مرحوم ہو چکے ہیں. ان سے ہماری بڑی گپ لگا کرتی تھی. تو مجھے توقع نہیں تھی کہ ایک پولیٹیکل ورکر، بڑے زبردست سیاسی کارکن ہے، صدر مملکت بن جائے تو اس کو تو بڑا ڈٹ کے صدارت کرنی چاہیے. اس نے اپنے لیڈر کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے. صدر مملکت سے آگے کہاں جانا مجھے بتائیں آپ، دی اینڈ ہے نا. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک آرڈیننس فیکٹری بنا دی ہے، جو ایوان صدر ہے. سن لیجئے، میں قانون اور آئین کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، تھوڑی بہت شدھ بوت تو ہے نا، اتنے سالوں سے یہی کام کرتے ہیں. جو آرڈیننس ہے اس کی یہ شرائط ہیں، ایک تو اسمبلی ان سیشن نہ ہو، اور دوسرے آپ آرڈیننس تب کریں گے جب ملک میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ اسمبلی کا سیشن بلایا نہ جا سکتا ہو اور قانون بنانا ضروری ہو تاکہ امور مملکت میں تعطل نہ آئے. یہ روح ہے اس کی بنیادی. آپ اسمبلی کا سیشن آج ختم کرتے ہیں، 24 گھنٹے بعد آپ نوٹیفیکیشن کر کے وہ آرڈیننس کر دیتے ہیں، اور 48 گھنٹے بعد پھر اسمبلی بلا لیتے ہیں. یہ تو ڈرامہ ہے، یہ غیر قانونی ہے، یہ آئین کی بنیادی روح سے متصادم ہے آرڈیننس جو کیے گئے اس طریقے سے. تو یہ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انصاف کی توقع لے کے، انصاف کی توقع، زور توقع پہ ہے، ہم جائیں گے کورٹس میں اور اپنا کیس لے کے جائیں گے، عوام کی عدالت میں بھی اور عدالت کے اندر بھی لے کے جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جو ہوگا، لیکن ہمیں اس کو چیلنج کرنا چاہیے. یہ اس رویے سے اگر آپ نے آرڈیننس کرنے ہیں تو دراصل آپ نے پارلیمنٹ کو ڈس فنکشنل کر دیا ہے. پہلے آپ نے بلدیاتی ادارے ڈس فنکشنل کیے، ان کو تالہ بندی کر دی اور بیوروکریٹس بٹھا دیے، اور ایسا ایسا افسر لا کے بٹھایا کہ رشوت کا ریٹ 10 گنا بڑھ گیا. میں غلط کہہ رہا ہوں کرن صاحب؟ ایسا ہی ہوا، تباہی پھیلا دی آپ نے، اور بلدیاتی اداروں کو کرپشن کے اڈوں میں بدل دیا آپ نے. یہ آپ نے گول کھلائے ہیں تبدیلی سرکار میں.
پھر آپ نے پارلیمنٹ کو جہاں آپ کی جعلی اکثریت تو کم از کم موجود ہے اس کو تالا لگا دیا، کیونکہ وزیر اعظم صاحب نہیں چاہتے کہ کوئی بھی فیصلہ پارلیمنٹ میں ہو، جب پھنس جاتے ہیں تو پارلیمنٹ میں آ جاتے ہیں۔ اب کہتے ہیں جی یہ فرینچ ایمبیسڈر کو نکالنے کا معاملہ ہے، یہ ہم پارلیمنٹ میں لائیں گے، باقی کام ہم سے پوچھ کے کرتے ہو، باقی کام ہم سے پوچھ کے کرتے ہو، باقی کام تو اپنی پارٹی سے بھی پوچھ کے نہیں کرتے بھائی، اپنی کیبنٹ کو بھی آن بورڈ نہیں کرتے۔ آپ کی تو کابینہ کے وزراء اس آمرانہ روش سے تنگ آئے ہوئے ہیں، ہمیں نہیں معلوم، ہم بھی تو وہیں بیٹھتے ہیں جا کے وہ بیٹھتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو نظر آ رہا ہے عمران صاحب کی حکومت اپنی ٹرم شاید پوری نہ کر پائے۔